امریکہ سے دو افسوسناک خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ پہلی خبر ہے ایک ایسے باپ اور بیٹی کی جو کہ وہاں پر ایک گیس سٹیشن پر کام کرتے تھے، ان کا گیس سٹیشن تھا اور وہاں پر ان کو ایک نشئی نے جان سے مار دیا، دونوں باپ بیٹی کو مار دیا۔ اس کی وجہ بھی سامنے آ گئی ہے اور مجرم کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ دوسری خبر، ایک اور انڈین مدر جس کی عمر 48 سال، اس نے اپنے 11 سالہ بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔ اس کی ریزن بھی سامنے آ گئی ہے اور پولیس نے اس کو گرفتار کر کے 26 سال کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا ہے۔ یہ انتہائی دردناک خبریں، دونوں کا تعلق انڈیا سے ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے اس خبر کی جس میں ایک باپ بیٹی کو ایک نشئی نے جان سے مار دیا اور نشئی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ ریاست ورجینیا کا ایک علاقہ ہے، اوکومیک کاؤنٹی، اور وہاں پر ایک گیس سٹیشن تھا اور یہ باپ بیٹی 56 سالہ پردیپ کمار پٹیل اور اس کی 24 سالہ بیٹی ارمی پٹیل، یہ جناب وہاں پر موجود تھے۔ رات کا وقت تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں ایک ٹائم ہوتا ہے کہ اس ٹائم کے بعد عموماً 10 بجے کا ٹائم ہوتا ہے کہ 10 بجے کے بعد آپ لوگ جو آپ کی دکان پہ الکوہل ہے وہ نہیں بیچ سکتے۔ یعنی کہ یہ وہاں پر کونسل جو گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں ان کی طرف سے سٹرکٹ ہوتا ہے کہ رات اتنے بجے کے بعد اگر کوئی گاہک آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کوئی شراب کی بوتل دے دو تو آپ نہیں بیچ سکتے۔ تو اسی طرح ایک بندہ جس کی عمر 44 سال اور نیم اس کا تھا جارج فریزر ڈیون، یہ جناب وہاں پر آیا اور اس نے آ کے ان سے بحث کی کہ مجھے شراب چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اب ٹائم ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد اب ہم شراب نہیں بیچیں گے، لا یہ ہے۔ تو اس نشئی نے ان کے ساتھ بحث مباحثہ شروع کر دیا کہ جو بھی ہے میں نہیں مانتا کسی لا کو، اس طرح شاؤٹ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا دیکھیں ہمارا روزگار کا مسئلہ ہے، ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے، لہٰذا آپ کو ہم یہ چیزیں اب پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ یہ ابھی بحث جاری تھی کہ اس آدمی نے فوری طور پر اپنے جو ایک نکالا گن چھوٹی نکالی اور ان دونوں باپ بیٹی کو مار دیا۔ باپ پردیپ کمار پٹیل موقع پر ہی اس دنیا سے چلا گیا جبکہ اس کی بیٹی زخمی حالت میں فرش پر تڑپتی رہی۔ اس کے بعد کال چلی، پولیس آئی، پولیس نے جناب ان کو فوری طور پر یہ جو زخمی تھے اور ڈیڈ باڈی تھی ان کو ہاسپٹل پہنچایا، لیکن 36 گھنٹے بعد ارمی پٹیل 24 سالہ جو ہے نا وہ اس دنیا سے چلی گئی، وہ بھی جناب جاں بحق ہو گئی۔ یہ جو 44 سالہ ملزم تھا اس کو بھی فوری طور پر انہوں نے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اسی علاقے سے گرفتار کر لیا۔ اب جناب یہ جو فیملی تھی ان کا تعلق گجرات، انڈین گجرات سے ہے اور یہ بہتر مستقبل کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ وہاں چلے گئے امریکہ۔ ان کی ایک بیٹی جو کہ جس کا یہ ڈیتھ ہو گئی ہے یہ اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی، جبکہ ان کی دوسری بیٹی کینیڈا جا چکی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے امریکہ پسند نہیں ہے، میں کینیڈا جاؤں گی، تو وہ موو ہو چکی تھی آلریڈی کینیڈا۔ تو یہ جناب اس کی جو ہے نا وہ ایک دردناک سٹوری جب سامنے آئی تو جو گجراتی کمیونٹی ہے امریکہ میں ان میں کافی غم و غصہ پایا گیا اور انہوں نے کافی اس پر تشویش کا اظہار کیا کہ ایک بھیگنا کپل کو، کپل اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میاں بیوی نہیں ہے بلکہ باپ بیٹی ہیں، ان کو جناب انہوں نے مار دیا، نشئی نے مار دیا۔ گو کہ اب نشئی کو سزائے موت ہو جائے یا عمر قید ہو جائے لیکن یہ جوڑا واپس نہیں آئے گا۔ دوسری خبر جناب انتہائی دردناک، اور میں کیا کہوں اس خبر کے بارے میں۔ ایک 48 سالہ خاتون جس کا نام شریتھا راما راجو، اور وہ جناب 2018 میں اپنے ہسبینڈ آکاش کے ساتھ طلاق لے چکی تھی اور ان کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں تھا۔ یہ بھی امریکہ میں رہتے تھے اور کئی سالوں سے مقیم تھے۔ ان کا ایک بچہ بھی تھا جس کی عمر 11 سال ہو چکی تھی۔ ان کا عدالت میں کیس چل رہا تھا بچے کی حوالگی کے حوالے سے۔ تو ابھی یہ کیس چل رہا تھا لیکن یہ خاتون اتنی فرسٹریٹڈ تھی کہ اس نے اپنے دل ہی دل میں پتہ نہیں کیا سوچ رکھا تھا، ایک انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں کہ اگر ایک کپل کی ڈائیورس ہو جاتی ہے، سیپریشن ہو جاتی ہے اور ان کے جو بچے ہوتے ہیں نا ان کو ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر بیٹا ماں کے پاس ہے تو باپ سے ملنے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر باپ کے پاس ہے تو ماں اگر ملنا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اس کے لیے دن اور ٹائم جو ہے نا وہ سلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس دوران پھر یہ بیٹا یا بیٹی جو بھی اب بچہ جو ہے نا اپنی اگر والد کے پاس ہے تو والدہ کے پاس چلا جائے گا کچھ ٹائم گزارنے کے لیے، اس کے گھر میں رہے گا، یا اگر والدہ کے پاس ہے تو پھر باپ کے پاس چلا جائے گا کچھ دنوں کے لیے۔ تو یہ سسٹم وہاں پہ چلتا رہتا ہے۔ ان کی سچویشن بھی کچھ ایسی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ 3 چھٹیاں تھیں بچے کے لیے،
جو 11 سالہ بیٹا تھا اس کی 3 چھٹیاں تھیں، تو ماں نے جناب سوچا کہ میں اس بار اپنے بیٹے کو لے کے جاؤں گی ڈزنی لینڈ. ڈزنی لینڈ کی ٹکٹس بک کروائیں، وہاں پر ایک موٹیل جو ہے نا اس کا کمرہ بک کروایا اور بیٹے کو لے کے وہاں چلی گئیں. 2-3 دن پورا اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ انجوائے کیا، وہاں پر اس کی ہر خواہش پوری کی، جھولے وغیرہ جو بھی ڈزنی لینڈ میں اٹریکشنز ہوتی ہیں ان کو انہوں نے پوری طرح انجوائے کیا، تصویریں بنائی اور ساری جناب یادیں لے کر یہ آخری دن آ گئیں اپنے واپس موٹیل میں. وہاں آ کے جناب یہ اب انہوں نے ریسٹ کرنی تھی اور صبح جناب یہ بچے کو واپس کرنا تھا باپ کے پاس. اچھا رات کو جناب اس ماں نے اپنے بچے کو مار دیا. پہلے سے چھرا اس نے کہیں سے خرید کے رکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ معاف کرے کس طرح اس کا جو نا وہ میں تو کہہ ہی کچھ نہیں سکتا کہ اتنا بڑا جگرا کیسے آ گیا کہ کچھ بھی ہو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے مار دینا. اٹ سیمز ٹو بی امپاسبل بٹ شی ڈڈ. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ اس نے اپنے آپ کو بھی جو نا گولیاں کھا لیں، اپنے آپ کو نہیں استعمال کیا، گولیاں کھا لی جناب. اور ساتھ ہی 911 پر کال کر دی کہ جی اس طرح فلاں فلاں جگہ پہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو مار دیا اور میں بھی گولیاں کھا چکی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے آنے تک میں بھی اس دنیا سے جا چکی ہوں گی. پولیس نے فوری طور پر رسپونڈ کیا اور وہ جناب وہاں پہ پہنچ گئے. جب پولیس وہاں پر پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ بیڈ پر اس کا جو لال رنگ کا سارا خون وغیرہ ہے وہ سارا بکھرا پڑا ہے اور بچہ اس دنیا سے جا چکا تھا، کئی گھنٹے پہلے کا واقعہ ہو چکا تھا. بہرحال انہوں نے اس کی ماں کو راما راجو کو جو ہے نا وہ اریسٹ کر لیا اور اس کے بعد جناب اس کا باپ بھی شامل تفتیش ہوا، ساری انویسٹیگیشن کی گئی اور عدالت نے یہ ریمارکس دیے کہ یہ خاتون چاہتی تو معاملہ صلح صفائی کے ساتھ بھی حل ہو سکتا تھا، جس طرح کہ ہزاروں کی تعداد میں سنگل پیرنٹس ہیں جو بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہسبینڈ کے ساتھ طلاق ہو چکی ہے یا سیپریشن ہو چکی ہے، لیکن وہ سروائیو کر رہے ہیں اور اپنی جو قانونی جنگ ہے اس کو بھی باقاعدگی سے لڑ رہے ہیں. لیکن اس نے جاہلیت کا مظاہرہ کیا اور کئی خاندان تباہ کر دیے. ایک ایسا پھول اپنے ہاتھ سے مسل دیا جس کو ابھی پراپر کھلنا تھا، خوشبو دینی تھی اس معاشرے کو، اپنی فیملی کو سہارا بننا تھا. شاید اس ماں کا بھی سہارا بنتا، باپ کا بھی بنتا، لیکن جاہلیت کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھی ہوتی. جاہلیت کا پتہ چلتا ہے جب کوئی کام کیا جاتا ہے، کوئی حرکت کی جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے. ایسے ناسور معاشرے میں بہت سارے آپ کو ملیں گے، خواہ ہمارے اپنے ملک پاکستان انڈیا ہو یا یورپین کنٹریز ہو یا آسٹریلیا امریکہ کینیڈا. آپ کو کبھی نہ کبھی ایسا واقعہ ضرور سننے کو ملتا ہے کہ جناب اس طرح کی ایک دردناک جو ہے نا وہ گھٹنا ہو گئی ہے، واردات ہو گئی ہے، اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دیا گیا ہے. پاکستان میں تو جاہلیت کے نام پر بہت ساری ایسی مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں کہ جی غربت کے نام پر ماں نے بچوں سے نہر میں چھلانگ لگا دی، غربت کے نام پر یا گھر سے لڑائی جھگڑا ہو گیا سسر کے ساتھ یا کسی ہسبینڈ کے ساتھ، بچوں کو لے کے ٹرین کے آگے کود گئیں. یہ جاہلیت کی نشانیاں ہیں. یہ ایسے لوگ معاشرے میں بہت زیادہ ناسور کی طرح پھیر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے جو جاہل لوگ ہیں ان کے شر سے محفوظ رکھے، کیونکہ جو اپنے بچوں کے سگے نہیں ہیں ان سے کسی قسم کی بھلائی کی توقع کیا کی جا سکتی ہے. ایسی ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایسا چہرہ لوگوں کا دکھایا جا سکے کہ آپ کو پتہ چلے کہ جاہلیت صرف ہمارے ملکوں میں نہیں ہے، جاہلیت آپ کو ہر جگہ ملے گی. جاہل انسان اور جو گھٹیا حرکتیں کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. ویڈیو دیکھنے کے بعد کومنٹ ضرور کیجیے گا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. میں سب کے کومنٹس پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.